واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب جیسے اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔
اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اور وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزر کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق یعنی پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا، جس میں خاص یہ پہلو ان کی سیرت کا بیان کیا گیا ہے کہ اپنے والد سے ان کا اختلاف، اور پھر والد کی طرف سے انہیں دھمکی، اور پھر جو ہوا ان کے ساتھ وہ یہ کہ انہیں سزا دی گئی کہ اپنا خاندان، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کے وہ چلے جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اس جدائی کو اور اس ہجرت کو خوشی خوشی جو ہے گوارا کر لیا، برداشت کر لیا۔ اور اس ہجرت کے بعد کیا ہوا، اپنے خاندان سے وہ نکلے، اپنے شہر سے وہ چھوڑ کر نکلے۔ آپ کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں، آپ کا بھتیجا اور بیوی۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلنے کے بعد، اپنے خاندان سے کٹنے کے بعد ناکام و نامراد ہوئے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیاب اور بامراد کیا؟ تو حقیقت میں یہاں پہ قریش کے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور پہلا قصہ حضرت ابراہیم کا یا ان قصوں کا آغاز انہی سے ہوا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ حقیقت بھی تھی اور وہ دعوے دار بھی تھے کہ حضرت ابراہیم ان کے جد امجد ہیں، ان کے مورث اعلیٰ ہیں، اور قریش کے لوگ اس بات کے مدعی تھے، اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کے امانتوں کے جانشین ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ صرف نام کے لیے رہ گئے تھے، نسبی سلسلہ تو تھا لیکن اصل حقیقتیں جو دینی تھیں وہ کیا ہے، گم ہو گئی تھیں، بگاڑ کے رکھ دیا تھا انہیں بتایا گیا کہ دیکھو آج جس طرح سے تم نے اپنوں کو، نوجوانوں کو دباؤ ڈالا اور مجبور کیا انہیں ہجرت پہ، تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ ہجرت ان کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہوگی اور زینہ ہوگی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے ہیں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی قوم ناکام ہوئی ہے، اسی طرح سے تم بھی ناکام ہوگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور دوسرے انبیاء کا پھر جو تذکرہ ہوا، وہ اس نمبر ایک اس پہلو سے، دوسرا پہلو دوسرے انبیاء کا جو تذکرہ ہوا اس پہلو سے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت وہی رہی ہے جو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ کی دعوت ہے، نماز کو قائم کرنے کی، اور خواہشات نفس کی اتباع کے اجتناب، اس سے بچنے کی دعوت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اور جن کے ناموں سے اس زمانے کا معاشرہ واقف تھا، آگاہ تھا، فرمایا کہ ان کی دعوت میں ان کی دعوت میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی دعوت ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے ترجمہ سن لیا، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بھئی آپ کیسے یعنی ان بتوں کو پوجتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوئی آپ کے کام آنے والے، یہ تو یعنی کیا ہے کہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تو دیکھیں دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان کو لا کے بیٹھ کے کسی نے پوجا ہو۔ جب یہ کہا جائے کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کو مت پوجیں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کیا ہے، نافرمان ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم وہ کیا ہے کہ شیطان کا بت بنا کے رکھا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بت جو ہے شیطان کا ہے یا خیالی شیطان کی ہم پوجا کرتے ہیں، ایسا نہیں. بت تو کوئی سورج کا تھا، کوئی چاند دیوتا کا تھا وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے تھے. لیکن جتنی بھی بت پرست قومیں ہیں سب اپنے ہاں کوئی دیوی اور دیوتا اسی کو بنا کے پوجتے ہیں، شیطان کوئی نہیں پوجتا. لیکن قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اپنے باپ کو خطاب کر رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں جو بھی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، چاہے کسی فرشتے کی ہو، چاہے کسی نبی کی ہو، چاہے کسی ولی کو ہو، کسی بزرگ انسان کی، یہ شیطان کے ورگلانے پر یہ چیز ہوتی ہے اور شیطانی خیالات کی اطاعت میں یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے عملاً انسان اس بات کو اپنی زبان سے اگرچہ نہ کہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ شیطان کے پیروی کرتے ہوئے چونکہ غلط راہ پہ چل رہا ہے اور شرک پہ چل رہا ہے، اس لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان کی اطاعت مت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو اس لیے کہ شرک و بت پرستی اور کفر جو ہے کیا ہے، یہ شرک اسی شیطان کی ورگلاہٹ کے نتیجے میں ہے، ورنہ شیطان کہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب تمہیں لاحق ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے آزر کہ کیا تو میرے بتوں سے، میری دیوی دیوتاؤں سے تو بیزار ہو گیا ابراہیم؟ باز آ جاؤ ورنہ کیا ہے تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے یہاں سے چھوڑ کے دفع ہو جاؤ اور کبھی اپنی شکل نہیں دکھلانا. وحجرنی ملیہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، برخاست ہو جاؤ اور کبھی اپنی شکل نہیں دکھلانا. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا، کبھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں وہ ٹھیٹھ اردو میں کہیں گے اپنا تھوڑا لے کے چلے جاؤ، تھوڑا تمہارا نظر نہیں آنا چاہیے. سمجھے؟ اردو سیکھ لیجئے کہ تھوڑا کس کو بولتے ہیں، جب اسی چہرے کو یوں کہنا نفرت سے کہ اپنا تھوڑا یہاں سے ہٹاؤ. وحجرنی ملیہ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، میں جا رہا ہوں. بہرحال آپ کے لیے بھائی باپ ہیں آپ، میں دعا کرتا رہوں گا، میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے، شاید آپ کے لیے کچھ ہو جائے، لیکن اس کے آگے میرا کوئی زور نہیں چلتا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. وہ چلے گئے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو اور وہ معبودان باطل، وہ بت جنہیں وہ پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑ کر ان سے کنارہ کش ہو کے جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. حضرت ابراہیم کا یعنی آگے حضرت اسماعیل کا الگ تذکرہ ہو رہا ہے. تو حضرت اسماعیل کے بعد پھر حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعنی صرف یہی نہیں، بیٹے پوتے اور سب کے پوتے کے پڑ پوتے سارے جو ہے کیا ہے، نبی ہی نبی کی طرف سے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوا حضرت ابراہیم کا، اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا. پھر کہا کہ اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو. وہ مخلص تھا. مخلص کا مطلب یہ کہ چنیدہ، جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے کار خاص کے لیے، نبوت کے لیے. اور کانا رسول نبی، رسول نبی تھے. مختصراً ہر رسول جو ہے وہ لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً کیا ہے، رسول نہیں ہوتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. یعنی نبی بنیادی صفت ہے، لیکن وہ نبی حقیقت میں رسول کے سلسلے میں کوئی متفقہ یا واضح ڈیفینیشن یا تعریف نہیں پائی جاتی. لیکن قرآن کے مطالعے سے اور آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں وہ جو کسی عظیم الشان ذمہ داری پہ فائز کیے، ان کو دی گئی عظیم الشان منصب پہ فائز ہوئے، انہیں رسول کہا گیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک موقع فرمایا کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے اور انبیاء کرام کی 1,20,000 یا 24,000 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول کہا جاتا ہے انبیاء میں سے وہ جو زیادہ بلند منصب کے، یعنی زیادہ بڑی ذمہ داریوں کے حامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تھے، حضرت موسیٰ نبی رسول تھے، حضرت ابراہیم نبی رسول تھے، حضرت اسماعیل بھی نبی اور رسول تھے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کا قصہ بہرحال آگے چونکہ بیان ہو رہا ہے اگلی سورہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگے بڑھیں. اسماعیل کے بارے میں کہا کہ اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو. وہ صادق الوعد تھا، یعنی اپنے وعدے کا، اپنی بات کا جو
ادا کر لیا اس کا پکا اور سچا تھا، اور وہ بھی رسول النبیہ تھا. اور ان کی دعوت کا خاص پہلو یہ تھا کہ وہ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے اہل و عیال کو یا اپنے لوگوں کو وہ حکم دیتا تھا نماز اور زکوٰۃ کا. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے پاس کے نزدیک وہ انتہائی پسندیدہ انسان تھا. وذکر فی الکتاب ادریس، اور ادریس کا تذکرہ کرو. ادریس علیہ السلام نبی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا انہ کان صدیق النبی، رسول النبیہ نہیں آیا، صدیق النبی. حضرت ادریس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ یعنی روایات یا ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی. یہ کون ہیں ان کے بارے میں کوئی متفق چیز نہیں ہے. آیا یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یا ان سے بہت پہلے کے ہیں؟ زیادہ گمان ہمارے مفسرین کا علماء کا یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح سے بھی پہلے کے ہیں، حضرت آدم کے بعد اور نوح سے پہلے کے. اور یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ بائبل میں ہنوک، عربی میں ہنوک اور انگلش میں اینک کے نام سے ہوا، ENOCH. یہ جو ہے یہی ادریس ہے. تو کیوں اس طرف لوگوں کا ذہن گیا ہے، علماء کا ذہن گیا ہے کہ یہ آدم کے بعد ہیں اور نوح سے پہلے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آیت آ رہی ہے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس کے فوراً بعد، کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں انبیاء میں سے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں کہ من ذریت آدم کی نسل سے ہیں. اور کہاں وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کیا نوح کے ساتھ. نمبر 2 ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت سے ہیں. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت سے نوازا اور جنہیں ہم نے چنا منتخب کیا. تو اب دیکھیں پیچھے جو نام گزرے ہیں، تو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ اولاد ابراہیم ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم یہ اولاد نوح میں سے ہیں. باقی موسیٰ اور ہارون یہ کون ہیں کہ اولاد اسرائیل میں سے ہیں. باقی رہ گئے آدم. تو آدم کے حصے میں کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. اس لیے یہ جو پیچھے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے ان کو ان میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ایک نام بچتا ہے کہ حضرت آدم ہی ان کے حضرت ادریس ہی جو ہے آدم کے حصے میں آتے ہیں، ورنہ آدم کا صرف نام ہی رہ جاتا ہے. آدم کے بعد کون ہے کوئی آتا نہیں. تو اس بنیاد پر علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت ادریس یہ قدیم انبیاء میں سے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو ہنوک کا نام ان کا عربی میں بائبل کتاب مقدس میں بتلایا گیا ہے، یا اینوک کے نام سے وہ جانے گئے ہیں. بہرحال ان سب کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان کے سامنے جب رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. آیات کی اللہ کی آیات کی قدر ہو، اس کی قدردانی، اس کو پہچانتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. آج مشرکین قریش وہ منہ کھانے کو جو ہے نوچنے کو دوڑتے ہیں. اور فرمایا کہ لیکن یہ لوگ جو تھے ان کے اوصاف تو یہ تھے کہ وہ رحمان کے آیات سن کے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے، اور انہوں نے نماز قائم کی یا نماز کا حکم دیتے تھے. لیکن فخلف من بعدهم خلف، ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جنہوں نے کیا کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے گم کر دیا، ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے. نماز وہ چیز ہے جو خواہشات نفس کے اتباع سے بچاتی ہے. نماز جیسے کم ہوئی، کمزور ہوئی یا ختم ہوئی، اسی لحاظ سے خواہشات کے نفس کی اتباع جو ہے شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی نماز بالکل نہیں پڑھتا، وہ مکمل خواہشات نفس کے پیچھے، اپنے نفس اس کو کہاں کھینچ کے لے کے جا رہا ادھر چل رہا. اگر نماز اس کی کمزور ہوئی، کم ہوئی، تو جس حد تک کمزور ہوتی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، خواہشات کا بندہ بنتا ہے. اور بچتا وہ ہے کہ جو مکمل طور پر نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ نماز حقیقت میں اصل وہ چیز ہے کہ جو دین کو قائم کرنے والی ہے، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا.
تو فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہے کہ پھر تباہ کن نتائج سے جو ہے دوچار ہوں گے. بچیں گے کون؟ کہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اور خلاف اسلام تمام افکار اور نظریات و اعمال سے جو ہے تائب ہو کر وہ ایمان لائیں. پہلے یہ ہے کہ غیر اسلام کے برعکس جتنے بھی چیزیں ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، عقائد ہیں، سوچ ہے، کام ہے، سلوک ہے، ان سب کو چھوڑ دیا. 10 بار نہیں، یہ ہٹ گئے. بس کیا اتنے کافی ہے؟ اس کے بعد نہیں، کافی نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان لانا. یعنی اب اسلام اور اسلام کی حقیقتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرنا، اور پھر ان کے مطابق کیا ہے عمل صالح کرنا. تو یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو جو لوگ یہ کریں گے وہ کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ذرا سے بھی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اور جنت کون سی ہوگی؟ کہ جنت عدن، ہمیشگی کے باغات، کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے غیب میں. یعنی غیب میں کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. فرشتے جا کے رپورٹ دیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. لیکن فرشتے آتے ہیں جیسے ہماری مجلس ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح کے بارے میں اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے وہ گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی چکر لگا کے کہاں کون سی مجلس ہو رہی ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر الہی کی جو مجلس ہے، وہ ساری رپورٹ لے کے پہنچتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی. تو پروردگار وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت مانگ رہے ہیں. اچھا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کا نہیں دیکھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز معلوم ہے کہ ہم کو جنت ہم نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. کہ جنت انہوں نے دیکھی ہے، جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں؟ کہا نہیں. کہا کہ اگر جنت کی نعمتیں اگر وہ دیکھ لیتے تب کتنا مانگتے. یہ تو بغیر مانگے ان کا حال ہے. اگر دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر کسی کا تذکرہ ہو بھائی وہ کیا ہے، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. جہنم پناہ مانگتے ہیں. انہوں نے جہنم دیکھی ہے، جہنم کا عذاب دیکھا ہے، جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے. اگر وہ دیکھ لیتے تب کتنا ڈرتے. تو بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. جنت نہ دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے. یہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ پردہ غیب میں ہے. اللہ کے وعدوں پر کیا ہے مومن بندوں کو اعتماد ہے اور اطمینان ہے. تو وہ بغیر دیکھے بس وہ کیا ہے جنت کی تمنا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ جنت کے وہ ہمیشگی کے باغات اور جنتیں ان کو عطا کریں گے، جہاں فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا الا سلام. آپ کوئی لغو نہیں سنیں گے. سنیں گے تو کیا؟ سلام سنیں گے، پرامن بات سنیں گے. واقعہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا اگر غور کریں، میں کل اس سورہ کو ایسے ہی اسی درس کے لیے میں نے تھوڑا سا دیکھا، مطالعہ کرنے لگا، تو میرے ذہن میں تھی. آج میں گیا کہیں دوپہر میں خبز لینے کے لیے. میں کیا کہوں، میں کہہ نہیں سکتا. میں کھڑا تھا، ہر جگہ بہرحال لوگ رہتے ہیں. ایک آدمی آیا خبز لینے کے لیے، خباز اس کا جو وہ تھا، میں کسی کو وہ نقدر نہیں کرتا حقیقت میں، لیکن ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے. وہ شخص آیا لینے والا، وہ جان پہچان والے ہوں گے. جو زبان استعمال کی، یعنی مجھے میں کیا کہ سر اپنا پیٹ کے جو ہے نا نکل جاؤں. وہ آپس میں کر رہے ہیں، بظاہر وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاق کتنا تکلیف دہ لوگوں کے لیے ہے، ایذا دینے والا. واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ بچ نہیں سکتے. آپ بچ نہیں سکتے. آپ چلے جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں کوئی چھوٹا بچہ ایسی بھونٹی گالی کسی کو دے گا، ہو سکتا ہے آپ ہی کو دے دے، آپ کو نہ بھی دے، دوسرے کو دے. کم از کم جو چیز ہوتی دنیا میں یہ کہ آدمی کیا ہے لغو اور تحسین سے بچتا نہیں ہے. اسے کیا ہے تکلیف دہ باتیں سننے کی ملتی ہیں. آپ چلے جا رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں قرآن شریف، کوئی آ کے اچانک قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے نا گانا وہ جو ہے سنانے لگا، کوئی فلمی وہ دنیا کے جو ہے ان کے ساتھ لگا دیا بیچارے قرآن کے. یعنی انسان یہاں پہ دنیا میں معمون اور محفوظ نہیں ہے لغو سے. یہ کب ہوگا کہ پرسکون، کہ آدمی جہاں پہ کوئی ابے تبے اور گالی اور پھکڑا اور یہ پھکڑ، یہ ساری چیزیں اور بےہودہ قسم کے گانے اور فحش لٹریچر، ان چیزوں سے بچے گا کہاں؟ جنت. دنیا میں انسان اسے بچ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. جو سنیں گے تو سلام. تو سلام کا مطلب تو یہی ہے کہ ایک تو السلام علیکم جو بھی آئے گا السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات سنیں گے وہ ان کے لیے باعث سلامتی ہوگی، پرم چیز ہوگی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. صبح شام کا مطلب ہے کہ ہما وقت
اس کا ترجمہ صبح شام، لیکن اس کا مطلب ہما وقت رکھا ہوا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے بڑے بڑے وہ ہمارے شیوخ کے سامنے اتنے ہیں، کھاتے ایک بھی نہیں ہے لیکن رکھا جاتا ہے اتنا بڑا، تو وہ ہمیشہ پڑا رہے گا کہ یہ کھائیے صاحب جس وقت جتنا آپ کی خواہش اور مرضی فرمائے گی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت کہ جو ہم عطا کریں گے، اس کا وارث بنائیں گے. وارث کا مطلب ہے کہ مل گئی آپ کو، آپ اس کے وارث ہیں، آپ سے چھینی نہیں جائے گی. کس کو؟ اپنے بندوں میں سے، وہ کہ جو تقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.